ہجرت کی، سفر طائف اختیار کیا کہ طائف میں پہنچ کر وہاں کے لوگوں کو، ان سرداران طائف کو میں اپنی بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر انہیں یہ بات سمجھ آ جائے اور وہ حق کے اس راستے کو قبول کر لیں تو پھر اس کا نتیجہ ہماری زندگی میں، دین اسلام کی زندگی میں خیر کا پیدا ہوگا۔ لیکن وہاں کے حالات ہی الٹ تھے، ایک سردار نہیں، دوسرا نہیں، تیسرا نہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ طائف میں اور مکہ میں صرف تم ہی ایک ایسے شخص ملے تھے اللہ کو کہ جسے نبوت دی جائے، جسے منصب رسالت پر فائز کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہم یقسمون رحمت ربک، کیا وہ رب کی رحمت کو تقسیم کرنا وہ چاہتے ہیں کہ رب کی رحمت تقسیم کریں؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے تو تمہاری معیشت بھی، تمہارا گزران بھی درجات کے اعتبار سے تفریق کر کے تمہارے درمیان اس کو تقسیم کر کے تمہیں دیا، اس کے قانون تمہیں بتلائے تاکہ کوئی کسی کے ساتھ معاشی طور پر بھی زیادتی نہ کرے۔ تو یہ رحمت، نبوت، اللہ کا فیضان، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھیجنے کے لیے انتخاب نہ کرے؟ اب انہوں نے اوباشوں کو حضور علیہ السلام کے پیچھے لگا دیا، نوجوانوں کو جذباتی بنا دیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر بھی ستایا گیا، گالیاں دی گئیں، پتھراؤ کیا گیا، جو کچھ ان سے ہو سکا انہوں نے کیا۔ یہ سب کچھ کر لینے کے بعد اللہ کے حبیب خون سے لت پت ہیں، خون جسم سے نکل نکل کر پاؤں تک پہنچ چکا ہے، جوتیاں اس خون کی وجہ سے پاؤں کے ساتھ چپک گئی ہیں۔ اس حال میں آپ کو اٹھا کر کہ آپ بے ہوش ہیں، نیم بے ہوشی ہے، تکلیف کا عالم ہے، اور اتنی تکلیف دی انہوں نے کہ طائف میں موجود مکہ کے سردار جو اپنے باغ میں بیٹھے تھے، اپنے ملازم کو، غلام کو کہنے لگے کہ آج اسے بہت ستایا گیا، تکلیف دی گئی۔ انہیں بھی رحم آ گیا کہ جاؤ یہ انگور لے جاؤ اور یہ جا کر اسے پیش کرو۔ وہ ملازم اور غلام آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر وہ انگور رکھتا ہے۔ اللہ کے حبیب اتنی تکلیف کے باوجود اس انگور کو اٹھا کر منہ میں ڈال رہے ہیں تو کھانے سے پہلے اللہ کا نام لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کہنے لگا کہ میں یہاں رہنے والا، ان بستیوں کو جاننے والا، یہاں بسم اللہ پڑھنے والا کوئی نہیں، آپ کون ہیں؟ اللہ کے حبیب نے اس کے اس سوال پر جواب دینے کے بجائے اس سے دوسرا سوال کیا کہ تو پہلے اپنے بارے میں بتا کہ تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کہا میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہمارے بھائی یونس بن متا کے علاقے کے ہو۔ کہا آپ یونس بن متا کو کیسے جانتے ہیں؟ یہاں تو اسے جاننے والا کوئی نہیں۔ کہا وہ اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ وہ غلام اٹھتا ہے اپنی جگہ سے،
اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر بیٹھتا ہے اور آپ کے ہاتھ چومتا ہے اور پھر واپس اپنی جگہ آ کر بیٹھتا ہے، تو وہ کہنے لگے اس کے سردار جنہوں نے اسے خرید کر رکھا تھا اپنے علاقے میں، باغ میں، کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا جادو اس ہمارے ملازم پر، غلام پر بھی چل گیا کہ ابھی تشت دینے گیا ہے، کھانا پیش کرنے گیا ہے اور ابھی ہاتھ چوم رہا ہے۔ لیکن وہ حقیقت حال سے واقف ہو گیا، وہ سیدنا یونس علیہ السلام کے بارے میں جانتا تھا، وہاں کے علاقے سے واقف تھا، اور اسے جب یہ بات پتہ چلی کہ یہ ان نبیوں کو بھی جاننے والی شخصیت ہے تو یہ رائے حق پر ہے، رائے ہدایت پر ہے، اسی لیے تو انہیں جانتے ہیں۔